ہوں۔ سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج پھر موقع دیا کہ خداوند کی جو زندہ آواز ہے ہم سب مل کر سیکھیں، اور اس کے بعد پاسٹر الیاس صاحب کا جو ہمارے سینئر پاسٹر ہیں پاسٹر الیاس صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا تاکہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ مل کر کلام میں سے کچھ باتیں سیکھ سکوں۔ تو میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا کلام مقدس میں سے یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 22ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت کلام مقدس بمطابق یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 22ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے، تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بڑا سی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم نے صرف کلام سننے والے نہیں بننا بلکہ اس پہ عمل کرنے والے۔ جب تک ہم عمل نہیں کرتے، وہ ہم نے ابھی مثال پڑھی ہے کہ ہم وہ ہیں اس شخص کی مانند ہیں جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بھی تجربہ اس چیز کا کیا ہوگا کہ ہم جب آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو ذرا سا ہٹتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیسے دکھ رہے تھے۔ آپ نے تجربہ کبھی کیا؟ اگر نہیں کیا تو آج ضرور کرنا۔ ابھی بھی آپ بھول گئے ہوں گے کہ آپ اس ٹائم کس طرح کے لگ رہے ہیں، اپنی شکل انسان بھول جاتا ہے۔ یہ آپ تجربہ ضرور کرنا۔ قدرتی آئینہ میں جب ہم اپنی قدرتی شکل دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر دیکھ کے تھوڑی دیر بعد بندہ ہٹتا ہے تو اس میں اپنی شکل بندہ بھول جاتا ہے۔ سیم اسی طرح اس کی مثال ہے، جو لوگ کلام کو سنتے ہیں بٹ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم جب چرچ میں بیٹھے ہوں، چاہے کسی محفل میں بیٹھے ہوں یا کسی مجمع میں بیٹھے ہوں، تو جب خدا کا خادم، خدا اس کے تھرو بات کر رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آج کا کلام بڑا مزے کا تھا، آج کا کلام ہمیں بڑا مزہ آیا ہے، اس کا ہمیں بڑا مسا ملا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس بلڈنگ سے تھوڑا سا دور ہٹتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ خدا کا خادم جب اگلے سنڈے یا 2-3 دن کے بعد بھی پوچھے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کلام کیا تھا۔ کیا ہم آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کیا ہم ان اشخاص میں سے تو نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو اس کلام کا سننا، وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر ہم کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو اول درجہ دیتے ہیں، جب ہم کلام کو سنتے ہیں، اس کی چگالی کرتے ہیں۔ چگالی کون جانتا ہے اس ورڈ کو؟ جانور چگالی کرتا ہے، جس طرح سے بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہے، وہ جب فل اپنا فیڈ لے لیتا ہے، پیڑ بھر لیتا ہے، اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ چگالی کرتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، چگالی کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک مزہ لے رہا ہوتا ہے اپنے فوڈ کا جو اس نے کھایا ہوتا ہے، اور اس کو ہضم کر رہا ہوتا ہے۔ اس ہسٹری پڑھیے گا گوگل میں۔ ویسے تو ہم سوشل میڈیا میں بہت آگے ہیں، لیکن جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کو بھی ضرور آپ کریں، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا کہ وہ چگالی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنے کھانے کو ہضم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کلام اگر ہم سنتے ہیں اور اس کی چگالی نہیں کرتے
گھر جا کے اس کو ریپیٹ نہیں کرتے کہ آج خدا کے خادم نے کیا کلام دیا تھا. ہم چغالی کرنا شروع کریں, آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی مسرور ہو جائیں گے اپنے خدا کے کلام کے اندر, آپ کو بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جس طرح سے وہ جانور جو کھانا کھا کے چغالی کرتا رہتا ہے اور وہ مزہ لے رہا ہوتا ہے اس کھانے کا, اور یہ بھی ہماری روح کی کیا ہے, خوراک ہے. جس طرح سے ہمیں جسمانی خوراک کی ضرورت ہے, اس طرح سے ہماری روح کو بھی ضرورت ہے, اور وہ ہے روح کی جو خوراک ہے وہ ہے زندہ خدا کا کلام. جب تک خدا کا کلام ہم نہیں سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تو ہماری روح کیا ہے, مردہ ہے. اسی طرح سے اسی میں ہم دیکھیں گے یعقوب کا خط ہے اور 2 باب, اس کی آخری آیت میں لکھا ہے, غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. ہم منہ سے تو ہم کہتے رہیں گے کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, ہم خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام نظر نہیں آتا. ہم چلتے پھرتے خدا کے سپاہی نظر نہیں آتے, ہم خالی ہیں. اور جو لوگ خالی ہیں وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے لکھا ہے کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے. اگر میرے جسم میں یہ جو بدن ہے اس میں روح چلی جائے, نکل جائے تو یہ مردہ ہے, یہ مٹی بن جائے گا, اس کے اندر کچھ نہیں بچے گا, صرف اور یہ کیا ہوگا, مٹی ہے, مٹی نے مٹی میں چلے جانا ہے. اس لیے ہم نے روح کی فکر کرنی ہے جس کا ہم نے حساب دینا ہے. آخرت میں ہم نے حساب جسم کا نہیں دینا کہ میں نے جسم کو کتنا میں نے سنوار کے رکھا, کتنا میں نے سنبھال کے رکھا. ہم نے روح کا حساب دینا ہے, اور جب ہم روح کی فکر کریں گے تو اوبیسلی ہم اپنے جسم کی بھی فکر کریں گے. جب جسم کی فکر کریں گے تو روح کی فکر کریں گے, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے غلطیوں میں کہ روح جو ہے وہ جسم کے خلاف کام کرتا ہے اور جو جسم ہے وہ روح کے خلاف ہے. جسم کیا کہتا ہے, تو شہوت پرستی بھی کر, تو لڑائی کر, تو جھگڑا کر, تو حسد کر. اگر یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں تو وہ روح کے کیا کر رہی ہیں, خلاف کام کر رہی ہیں. اور روح کیا کہتا ہے کہ تو ان پہ قابو کر. روح کی 9 نعمتیں, پاک روح کی 9 نعمتیں ہیں, لیکن وہ ہمارے جو سینئر پاسٹر لیٹ ریورنڈ ڈاکٹر مشتاق مسیح, انہوں نے اس بات کا مجھے بڑا کلیئر بتایا کہ وہ ہم قابو نہیں کر سکتے ان کو. روح جو 9 نعمتیں ہیں ہم ان کو نہیں حاصل کر سکتے, لیکن تب حاصل کر سکتے ہیں پہلے وہ جو چیزیں ہیں جو جسم کے خلاف کام کرتی ہیں پہلے ہم اس کو قابو کریں. پھر ہمارے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اندر شہوت پرستی نہیں ہونی چاہیے, ہمارے اندر وہ گناہ جو خدا پسند نہیں کرتا, جو خدا کا کلام صاف بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے, کس چیز سے نہیں بچنا. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ لیکن کلام پر عمل کرنے والے نہ بنے, محض بس اس کو سننے والے نہ بنے, اس پہ عمل کرنے والے. جب ہم عمل کریں گے تو میرے عزیزو ہمیں بہت ساری برکات ملے گی. اور یہ اعمال کیسے ہیں, 26ویں آیت کو دیکھیں, اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. اس کی دینداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے, اگر وہ اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے. یہاں پہ لکھا ہے اپنی زبان کو لگام نہ دے. ہم نے خدا کے خادم سے زبان کے اوپر کلام سنا تھا, یعقوب کا ہی خط ہے وہ بھی, تو وہ اسی بات کا ہے کہ اپنی زبان کو کیا کرے, لگام دے. جو لگام نہیں دے سکتا اس کی دینداری باطل ہے, اس کے دیندار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور لکھا ہے ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک, ہمارے خدا یعنی کہ یسوع مسیح اور ہمارا باپ خداوند خدا کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. دنیا سے کیسے ہم بے داغ رہ سکتے ہیں؟ دنیا سے بے داغ رہنے کے لیے میرے عزیزو ضروری ہے کہ کلام کا سننا اور اس پر عمل کرنا. جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے ہم دنیا داری سے دور نہیں رہ سکتے, ہم اس سے بے داغ نہیں رہ سکتے. دنیا کا جو داغ ہے, دنیا کا جو دنیا کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی ہی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کی ہی باتیں کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتے کسی کا نقصان ہو, وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کا کوئی برا ہو. لیکن جو دنیا داری کے لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی صادق گرتا ہے. لکھا ہے کہ جب کوئی صادق گرتا ہے تو شریر خوش ہوتا ہے لیکن خداوند اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. صادق 7 بار گرتا ہے لیکن خدا اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے, اور شریر گرتا ہے تو وہ
گرا رہتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے ہماری زندگیوں میں عمل نظر آنا چاہیے، اور عمل کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت، کیا ہم مصیبت کے وقت یتیموں بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں؟ بہت دفعہ ہم ان کو ٹکرا بھی دیتے ہیں، کوئی مانگتا ہے کچھ یا کوئی ہیلپ مانگتا ہے تو ان کے بارے میں ہم یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی ان کی مصیبت کے وقت ان کی مدد کرتا ہے، اس کی خبر لیتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھتا ہے، تو وہ لوگ ہیں جو خدا کو پسند آتے ہیں۔ اس طرح یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی، اور آج وہ دینی طرف بیٹھا ہوا ہے، کبریا کی دینی طرف بیٹھا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، وہ ہماری شفایت ہی کرتا رہتا ہے۔ یسوع مسیح آج بھی ہماری کیا کر رہا ہے؟ شفایت کر رہا ہے۔ وہ آج بھی شفایت کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم کلام کو جب سنتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کریں، اور اسی کی دوسرے باب کی 14ویں آیت میں دیکھیں، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ اس ایمان کا کیا فائدہ جب وہ عمل ہی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو وہ ایماندار بھی کہہ رہا ہے؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں، ایسا ایمان اس کو کبھی نجات نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ کہ اگر کسی شخص کو، آپ کے بہن بھائی کو، ننگے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ اس کی حاجت پوری نہیں کرتا اور کہہ دیتا ہے کہ خداوند تجھے برکت دے، خداوند تیرے ساتھ ہو اور جلد تجھے تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور وہ دینے کی استعداد بھی رکھتا ہو، وہ دے بھی سکتا ہو، خدا نے اس کو اتنا دیا ہو، تو کہتا ہے کہ اس کی اس دینداری کا، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا اس طرح سے ایماندار اپنے آپ کو کہلانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم یہ آج سیکھیں گے کہ ایمان جو ہے اعمال کے بغیر کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھنا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں تو زبور 112 میرے ساتھ نکالیے گا، اس میں کیا بلیسنگ خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ زبور 112، زبور 112 میں پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اب پہلی آیت میں کہتے ہیں خداوند کی حمد کرو۔ داؤد جو ہے وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ میرے عزیزو، ڈرتا کیا ہے؟ کون ڈرتا ہے؟ جو کلام پہ عمل کرتا ہے وہی ڈرتا ہے۔ تو یعنی کہ وہی بات ہو گئی کہ کلام نہ سننے والے خالی نہ بنے بلکہ اس پہ عمل کرنے والے۔ جب ہم عمل کریں گے تو ہم ڈریں گے بھی، جب ڈریں گے تو خداوند کے کلام کو ہم پورا بھی کریں گے کہ ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو لے رہے ہیں۔ تو ان کے لیے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ راست باز وہ لوگ جو خدا میں وفادار رہتے ہیں، وہ اپنی جان دینے تک بھی وفادار رہتے ہیں، کبھی بھی خدا کا یا اس کے بیٹے کا انکار نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، ان کی نسل جو ہے زمین پر زور آور ہوگی۔ باپ ابراہیم راست باز تھا، راست بازوں کا وہ کیا کہلاتا تھا؟ باپ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عمل کیا۔ اس کو جب حکم دیا گیا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو اس جگہ کو چھوڑ کر جو جگہ میں تجھے بتاؤں گا وہاں چلا جا، تو میرے عزیزوں اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میری اتنی زمین ہے، اتنے جانور ہیں یہاں پہ، میرے پاس مال و دولت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ خدا کا حکم مانا، اس نے عمل کیا، تو وہ راست بازوں کا باپ کہلایا۔ اس کی بیوی نے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی بیوی نے بھی ساتھ اس کا دیا، اور لوط کی بیوی نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کیا بن گئی؟ وہ نمک استعمال بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ساری اپنی اسی شان و شوکت کو۔ لیکن باپ ابراہیم نے کیا کیا؟ اس پہ عمل کیا، خدا کے حکم کو مانا۔ تو یہ ہے کہ جب راست باز جو ہیں خدا کے حکم کو مانتے ہیں تو ان کی اولاد
मुबारक होती है और वो ज़ोर आवर होती है। बाप इब्राहिम की औलाद, बाप इब्राहिम, इसहाक, यकूब, आप सब जानते हैं उसकी हिस्ट्री। आज भी उनका नाम है इस बाइबल में सिर्फ इसीलिए कि खुदा का हुक्म उसने माना और अमल किया और रास्तबाजों का बाप कहलाया। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। अगर हमें कोई मुसीबत आ जाती है, हमारे घर में कोई मुसीबत आ जाती है, या हम ये देखते हैं कि हमारे घर में वो ऐसी आफत आ चुकी है कि हमें दुआ की ज़रूरत है, तो मेरे अज़ीज़ों उसमें क्या कौन चमकता है? नूर चमकता है। तो नूर कौन है? खुदा का बेटा। खुदा का बेटा नूर है। वो हमारी ज़िंदगियों में क्या करता है? वो चमकता है, नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है। खुदा फिर उसके लिए रहीम व करीम है, सादिक है उसके लिए, और रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद होगा। वो लोग जो किसी की मदद करते हैं, किसी को कर्ज देते हैं, उनके लिए लिखा है कि रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। ये चीज़ें वो लोग ही करते हैं जो खुदा के कलाम पे अमल करते हैं। हर कोई शख्स नहीं करता। जिसके पास जितना मर्जी पैसा हो, रुपया पैसा हो, लेकिन मेरे अज़ीज़ों वो कभी भी तब तक नहीं करेगा जब तक वो खुदा के कलाम को नहीं समझेगा। लोग जितना पैसा उनके पास आता है उतने क्या होते जाते हैं? कंजूस होते जाते हैं, अपना हाथ नहीं खोलते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खुदा के लोगों के लिए या खुदा के जो बंदे हैं उनके लिए हाथ खोलते हैं, खुदा उनको प्रॉस्पर करता है और उसको ज़ोर आवर बना देता है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा। वो बंदा जो खुदा के साथ चलता है और खुदा के कलाम के साथ चलता है, उसको खुदा क्या करेगा? उनका कारोबार वो रास्ते से करता रहेगा, उसे कभी जुम्बिश ना होगी। सादक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से न डरेगा। जो खुदा पर ईमान रखते हैं, वो झूठी जो अफवाहें निकलती हैं उनसे वो बिल्कुल नहीं डरते। वो क्योंकि खुदा के कलाम पे वो क्या करते हैं? अमल करते हैं और इस बात का ईमान रखते हैं वो। इसलिए मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम कहता है कि आप जो अपने लिए बोओगे वही काटोगे। अपनी रूह के लिए बोओगे तो हमेशा की ज़िंदगी काटोगे, जिस्म के लिए बोओगे तो हमेशा की मौत काटोगे। हमने आज इसी बात पे देखना है कि अगर हम खुदा के कलाम पे अमल करते हैं तो क्या खुदा हमें उन चीज़ों से जो हमारे मतलब ऊपर आ चुकी हैं, मुसीबतें आ चुकी हैं। इस टाइम मुल्क पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि मुसीबत है बहुत ज़्यादा। हर तरफ जो है जॉबलेस लोग होते जा रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं। तो ये इस हालात में हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी है और इसी तरह से अपने लोगों के लिए दुआ करनी है जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, और जिस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इन सब के लिए हम दुआ करेंगे। क्योंकि मेरे जी तो जब हम दुआ मांगते हैं तो खुदा हमारा दुआ वो सुनता है। इसी तरह से आप देखें कि अगर खुदा का कलाम हमें हर उस बात से मना करता है कि जो हमें गुनाह की तरफ लेके जाती है, हमेशा की मौत की तरफ लेके जाती है, अगर हम फिर भी सर जुटला के उस मौत की तरफ चलते जा रहे हैं, तो मेरे चीज़ों दुनिया में तो हम रुसवा होंगे, लेकिन हम आखिरत में भी रुसवा होंगे। हमने ये देखना है कि हम किताब हयात में अपने नाम लिखवा चुके हैं। अगर नहीं लिखवाए तो किताब हयात में नाम लिखवाने के लिए पहले देखें कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किताब हयात में नाम लिखवाने से दूर रख रही हैं। वो कौन सी ऐसी बातें हैं हमारे अंदर कि हम किताब हयात में नाम लिखवाने के काबिल नहीं हो रहे। हमने वो चीज़ें देखनी हैं। ये कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता। हमें सबको पता है कि हमारी ज़िंदगियों में क्या कमी है और क्या कमियां हमने किस तरह दूर करनी है। जब तक आप दूर नहीं करेंगे मेरे अज़ीज़ों और खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे और सिर्फ सुनने वाले होंगे, तो फिर मेरे अज़ीज़ों उसका ईमान जो है बेफ़ायदा है। उसका ये कहना कि मैं दीनदार हूँ, उसका भी दीनदार कहना भी बेफ़ायदा है जब तक कि वो खुदा के कलाम पे अमल नहीं करता। तो खुदा हम सबको इस कलाम पे अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। शुक्रिया शुक्र, एक दफ़ा फिर जोरदार तालियां बजाएं। खुदा की मीठी आवाज़ के लिए ये बरकत है।